حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ کام کر رہے تھے روم میں. روم کا بادشاہ نصرانی، اس نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیں تو میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دے دیتا ہوں. سنو دھیان سے، یہ فرمایا کہ نصرانیت پر تیری آدھی بادشاہت، تیری پوری بادشاہت مل جائے اور عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور ہمیشہ کے لیے مل جائیں، اس سب کے ملنے پر صرف مجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک مرتبہ پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ہمیشہ کے لیے نہیں، پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو اور یہ ساری بادشاہتیں تمہیں ملے گی ہمیشہ کے لیے. اتنی دیر کے لیے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو. یہ فرمایا جواب میں کہ عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، ہمیشہ کے لیے ملے، اور پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑوں، یہ میں نہیں کر سکتا. میرے دوستو عزیزو، ہم نے تو سارے دین کو ضائع کیا ہے مصلحت کی بنیاد پر کہ مصلحت کی بنیاد پر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصلحت کیا ہے؟ یہ مصلحت جو ہے نا، یہ اصل میں مصالحہ ہے، مصالحہ جس سے کھانا بنتا ہے. جتنا اس کو باریک پیسا جاتا ہے اتنی کھانے میں لذت ہوتی ہے. یہاں مصلحتوں کا خیال کرتے ہیں، دین کو ضائع کرتے ہیں مصلحت کے لیے، حالانکہ مسالے پیسنے کی چیز ہیں کہ جو مصلحت تمہارے سامنے آئے اسے پیس ڈالو دین کے لیے، تمہارے دین میں لذت جب ہوگی، ورنہ دینی سمجھوتا کر بیٹھو گے. دینی سمجھوتا کہ ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے لیکن حالات دیکھو. میرے دوستو عزیزو، اب حال یہ ہے کہ 2-4 بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں، 2-4 بات ہماری مان لیجئے. ہمارا مطالبہ اسلام کے فرائض کا ہے، آپ کا مطالبہ غیروں کے طریقوں کا ہے. 2-4 بات آپ ہماری مان لیں، 2-4 بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح مل جل کے زندگی گزار لیں. خدا کی قسم اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں. اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں. استقامت اس کو نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھ لوں، آپ روزہ رکھ لیں، فلاں زکوٰۃ دے دے، فلاں معاملے کا اچھا ہو جاوے، فلاں کے اخلاق بہتر ہو جاوے. اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو استقامت نہیں کہتے. ایک مسلمان اگر ساری دنیا اس کے ایک عمل کے مقابلے میں آ جاوے تو یہ اپنی جان گوا دینا اپنی سعادت سمجھے، لیکن دین پر آنچ نہ آنے دے، اس کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ حالات کے مطابق چلنا، اس کو استقامت سمجھنا. استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں. کسی ایک عمل کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ہے. نہیں، یاد رکھنا میری بات، کسی ایک عمل کو پکڑ لینا، اتنی استقامت تو منافقین میں بھی تھی، اتنی استقامت ان میں بھی تھی. استقامت اس کو نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا حالات کے مقابلے میں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے. قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، کہ یہ درمیان کا راستہ بنا لو. اس راستے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر حالات اچھے ہوں گے تو ادھر ہو جانا، حالات خراب ہوں گے تو ادھر ہو جانا. لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر رہتے تھے. اگر تجارت اور زراعت میں نقصان ہوتا
تو کہتے کہ اسلام اچھا دین نہیں ہے، اور اگر نفع ہوتا تو کہتے کہ ہاں یہ دین بہت اچھا دین ہے۔ یاد رکھنا، دین کو دنیا کی برکات کے لیے اور دین کو اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرنا، یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ دین تو اللہ کا حق ہے، وہ ہمیں بھوکا رکھے، ننگا رکھے، دنیا کی کوئی چیز ہمیں نہ ملے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر کو پہنچ جاوے اور سجدے میں پڑا رہے، وہ اللہ کی عبادت کو قیامت میں حقیر سمجھے گا، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے۔ کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم تیری عبادت کریں گے تو ہمیں کھلائے گا، بالکل معاملہ نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ عبادت اس کا حق ہے۔ وہ ننگا رکھ کر، بھوکا رکھ کر ایک شخص پیدائش سے لے کر مرنے تک اللہ کی ایسی عبادت کر لے جیسے عبادت کا حق ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں ایک ذرے کے برابر کچھ نہ دیں، اللہ کو اس کا حق ہے، کیونکہ عبادت یہ برکتیں عبادت کا بدل نہیں ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت اس کا حق ہے۔ اگر وہ سارے عابدوں کو جہنم میں ڈال دے، اس کو اس کا حق ہے، اس کی سمجھیت کا تقاضا ہے، یہ کوئی چوں نہیں کر سکتا، یہ اس کی طرف ظلم نہیں ہوگا۔ ظالم تو ہم ہیں کہ ہم ایک عمل کر کے یوں سوچتے ہیں کہ اس عمل کے بعد یہ وہ تو ہوا نہیں جو میں چاہتا تھا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صبر کو، شکر کو سمجھنا چاہیے کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ بغیر صبر کے جو تقوی کرے وہ بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے، جو بغیر تقوی کے صبر اختیار کرے وہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی چور یا کوئی مجرم کہ تقوی کے بغیر عزیزہ برداشت کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دین کے بارے میں کیونکہ اب خیال ہی ہونے لگا ہے کہ بھئی باطل سے سمجھوتا کر لو تاکہ کم سے کم دنیا کا وقت تو صحیح گزر جاوے، آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، گزرنے والی دنیا کا فکر ہے، آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے۔ آخرت کا دوام کا تصور کرو۔ اس لیے یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے 2 بات ہم آپ کی مان لیں، 2 بات آپ ہماری مان لیں، اس طرح دنیا میں گزارا ہو جاوے کہ قرآن کی اصطلاح میں اس کو نفاق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اصلاح ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے، یہ آپ کو پسند تھا، یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا۔ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا
آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر، صرف جسمانی طور پر، دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی طرف جھکا جاوے، ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حجر اسود کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائیں پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارا، تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں، اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے، عقیدت سے نہیں، اندر کے ارادے سے نہیں، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے، اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہوئی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. شاہ کے تمام اراکین کی جانب سے حضرت مولانا کا تہہ دل سے استقبال ہے. خیر مقدم. آئیے میں نعت کلام کے 2-3 شعر کے لیے علی جناب 40 ہجری نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت محمدیہ کو، دنیا کے تمام بندوں کو اس نئے اسلامی سال میں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رحمتیں نصیب فرمائے، اپنی برکتیں نصیب فرمائے. آمین. خوب خوشیاں و مسرتیں نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب فرمائے. گزشتہ دنیا کے ہیروئن ان کا برتھ ڈے، ان کی میرج اینیورسری ان کو یاد ہے. باقاعدہ ہم نے مکان کا خریدا، دکان کی رجسٹری کب کروائی، ہم والد کب بنے، ہمارا نکاح کب ہوا، یہ ساری تاریخ یاد ہے. اور نبی کے صدقے میں ایمان ڈالیں گے تو نبی کا پیغمبر بننا، اس نبی کے دین اکبر پر قرآن کی پہلی آیت کا آنا 17 اگست 1925 وہ یاد نہیں. قرآن مجید مکمل کا تھوڑی بلاک ڈال دے گا یہ یاد نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. انگریزی تاریخ 7 نومبر تھی سن 644 دن سنیچر یا اتوار ہو گئی 28 سنیچر کا یا اتوار. اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا کہ بعض کتابوں میں بڑی معتبر کتابوں سنیچر کا دن ہے، شہادت کا دن سنیچر کا دن، بڑی معتبر کتابوں میں اتوار کا دن ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب کیا دیں؟ میں کر رہا ہوں جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے سلسلے میں ولادت باقاعدہ کے سلسلے میں 2 تناب پڑھتے ہیں. وہ اشکال پیدا ہوگا 570 عیسوی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں متولد ہوئے. آپ کی ولادت باقاعدت 571 عیسوی میں. تو سوال آتا ہے کہ یہ بتائیے 570 صحیح کہ 571؟ معالیہ رحمۃ اللہ علیہ جو کم لکھا، پھر ان کے استاد علامہ سید رحمت ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو کم لکھا، پھر ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ سن لکھا. کسی میں 570 کسی میں 571. ہم کیا سمجھیں؟ یہ ڈاؤٹ کیسے کلیئر ہوا؟ اس کی تعلیم ہی نہیں ہوتی، اس طرف ذہن نہیں جاتا، تحقیقی مزاج نہیں. جیسا مل گیا جو کچھ بن کے آ گیا، جیسا ہمیں دیکھ لیا گیا، جو روایت پہنچی اسی کو لے کر کے باقاعدہ آگے بڑھ گئے. اس کا جواب یہ ہے حساب قدیم کے حساب سے
1752 में बाकायदा अंग्रेजी कैलेंडर की जो तारीख बदली गई थी 1752 उसके हिसाब से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 570 ईस्वी में, समझो उसके हिसाब कदीम पुराने हिसाब से। अब ये इतनी माइक कौन लगाए, इतनी देर हम अपनी दुकान का सौदा बेच लें, इतनी देर हम नमाज़ मोबाइल के ऊपर नमाज़ कितनी रील कितने फेसबुक कि हम वीडियो देख लेंगे हिसाब कदीम। लेकिन ये दाऊद अल्लाह कराम किए बहुत अहम होते हैं कि हमें इसका जवाब आना तो चाहिए। यहूदी हमसे सवाल करे, नसानी हमसे सवाल करे, कोई मजूसी हमसे सवाल करे, अमेरिका का कोई स्कॉलर सवाल करे, इंग्लैंड का कोई लेक्चरर सवाल करे, ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोफेसर सवाल करे, जर्मनी का कोई टीचर सवाल करे, ये बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक 570 या 571, एक जवाब दो। अमीनाबाद बताओ या नजीराबाद बताओ, लखनऊ बताओ या कानपुर बताओ, एक जवाब बताओ। हम ये करेंगे, इसमें एक जवाब नहीं हो सकता है क्योंकि हिसाब कदीम आपने बदला। 1752 में रात में सोए तो आपके यहाँ बाकायदा बादशाह ने कहा कि कल 11 दिन बढ़ा दीजिएगा। आज जो तारीख बाकायदा तौर पे मैं आपका तो एक दौर ऐसा भी आया अंग्रेजी कैलेंडर का दौर में बता रहा हूँ 4 अक्टूबर 1582 जो मैथमेटिशियन से उनकी निगाह में ये तारीख बड़ी मशहूर है। 4 अक्टूबर 1582 4 अक्टूबर 1582 पॉप ग्रेगोरियन ने पादरी ने ऐलान किया आज 4 अक्टूबर है। आज जब आप लोग रात में सोइएगा और कल जब सो के उठिएगा तो कल 5 अक्टूबर ना लिखिएगा, इसके अंदर बाकायदा तौर से आप इजाफा कर दीजिएगा, 10 दिन का इजाफा कर दीजिएगा और कल 15 अक्टूबर लिखिएगा। ये 20 के दिन गायब हो गए, आप ये समझिए। तो आपके जब हिसाब बता गया 1752 में 570 ईस्वी के हिसाब से और हिसाब जलील के हिसाब से आपका की पैदाइश हुआ था 571 ईस्वी के हिसाब से। बताओ कौन सा डाउट रहेगा उसका फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के सिलसिले में कहीं पे संशय करिए, कहीं पे इतबार करिए। इस बात को कैसे क्लियर करें? चांद अगर 29 का हुआ था तो दिन शनिचर का था। चांद अगर 29 का हुआ 26 जिल्हिज्जा को आप जख्मी हुए, फिरोज अबू लुलू ने ज़हर मुझा खंजर मारा। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम हालत नमाज में, हालत इमाम में थे, हालत इमामत में थे। खुलाफाए राशिदीन में पहली शहादत है फारूक आजम की कि जिनको रब्बुल जलाल ने हालत नमाज में शहादत का मर्तबा अता फरमाया। कहिए सुभान अल्लाह। फजर की नमाज हालत इमामत में क्या? फिरोज अबू लुलू ने 6 खंजर मारे थे, 6 खंजर मारे, वही जो गिरफ्तार करके मार दिया गया। मैं कर दूँ आप 26 जिल्हिज्जा की जख्मी होने की तारीख, बाद में फिर आपकी वफात हुई। मैं अर्ज करता हूँ चांद 29 का हुआ तो शनिचर का दिन था, वो चांद बाकायदा 30 का हुआ तो इतवार का दिन था। मैं अर्ज करता हूँ उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरी बाकायदा कैलेंडर उम्मत को दिया। बहुत सारी चीज़ें उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत को दी, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी चीज़ें दी उम्मत को। ये जो मुसाफा करते हैं दोनों हाथों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दस्तरखान बिछाना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खतना हज़रत इब्राहीम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई। हमारी मस्जिदों में जहाँ नमाज़ें बिछती हैं चटाइयाँ बिछती हैं, पहले चटाइयाँ नहीं बिछाई जाती थी। सबसे पहली मरतबा चटाई बिछाने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मस्जिद के अंदर पहले चराग रोशन नहीं होते थे, सबसे पहली मरतबा मस्जिद में चराग रोशन करने वाले करवाने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बाकायदा तनख्वाह मुक़र्रर की उस शख्स की कि तुम सिराज कहते हैं चराग को, तुम सिराज रोशन करोगे, तुम रोजाना चराग बाकायदा रोशन करोगे और तेल और बत्ती का इंतजाम तुम करना और तुमको बैतुल माल से ये तनख्वाह दी जाएगी। पहली मरतबा बाकायदा तौर पर मस्जिद में चराग रोशन करने वाले अच्छा ने फारूकी सुनने सुभान अल्लाह कह दीजिए। पहली मरतबा मस्जिद में चराग रोशन करने वाले जो कि आज जब मुहर्रमुल हराम है, आज ही नमाज़े जनाजा पढ़ी गई है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 63 साल की उम्र शरीफ में आप बाकायदा शहीद कर दिए गए थे। मैं अर्ज़ करूं 22,51,030 मुरब्बा मील का इलाका फतेह करने वाले फारूक आज़म 22.5 लाख मुरब्बा मील, किलोमीटर नहीं बता रहा हूँ, स्क्वायर किलोमीटर नहीं बता रहा हूँ, मैं स्क्वायर माइल का तस्करा कर रहा हूँ। आपको बाकायदा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर निकालने के लिए। मैं आज कर दूँ आपसे जब मील को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं इसका साख्ता सुन लीजिए। आप में से बहुत सारे गणित के माहिर होंगे, गणित के माहिर होंगे, मैथमेटिशियन होंगे। मैं यहाँ आपको जाब्ता दे रहा हूँ, अगर आपको बाकायदा किलोमीटर से बाकायदा माइल और माइल में से किलोमीटर निकालना है 1.6 से तो आप बाकायदा मल्टीप्लाई कर दिए, 1.6 से गुणा कर दीजिए, 1.6 से ज़रब दे दीजिए, किलोमीटर निकल आएंगे। मैं मील की बात कर रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में 22,51,030 मुरब्बा मील का इलाका
کا فتح ہوا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر میں عرض کر دوں مناج کے دینیا قائم ہوئے یہ مسجد کو آج باقاعدہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے مدرسے میں جو قرآن مجید کا حافظہ کیا جا رہا ہے یہ اہتمام کرنے والے یہ نظام بنانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے خط جاری کر دیا خط لکھا گورنر کوفہ کو خط لکھا گورنر یمن کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا آپ اپنے فوجیوں سے کہیے اللہ کے قرآن کا حافظہ شروع کر دیں اللہ فوجی سے کہیے حافظہ شروع کر دیں فوج کتنا بھاری باقاعدہ ذمہ کیسا ہوگا پوری دنیا سوتی ہے فوجی بیچارہ سو نہیں پاتا وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے آج آپ کسی باقاعدہ کسی ملازمت پیشہ آدمی سے جو آفیشل مین اس سے کہیے آپ آفس جاتے ہیں صبح 10 بجے 5 بجے تک آتے ہیں آپ حافظہ کیوں نہیں کرتے گھر آ کے حافظہ بھی کیجیے وہ کہے گا میاں آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں صبح جاتا ہوں 10 بجے اور شام کو 5 بجے ریلوے جاتا ہوں 8 بجے آتا ہوں 4 بجے میں کیسے حافظہ کر سکتا ہوں اور میرا تو کام دکان پہ بیٹھنے کا ہے مولوی صاحب آپ نے مجھے حافظے کی طرف کاہے لیے مائٹ کرنے کی کوشش کی میں دکان صبح جاتا ہوں 9 بجے دکان کھولتا ہوں رات کے 10 بجے دکان جاتا ہوں حافظہ کب کروں گا وہ فوجی کو حکم دے رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ فوجیوں سے کہہ دیجیے جو قرآن کا حافظہ شروع کریں میں عرض کروں ایک سال میں 12,000 حافظ قرآن کی فہرست باقاعدہ پہنچائی گئی فاروق اعظم سے ایسا خوف تھا ایسا حکم تھا ایسا عدل تھا ایک سال میں 12,000 حافظ قرآن ہو گئے فوجی حضرات عام صحابہ کرام کا کیا مقام مرتبہ ہوگا کہو سبحان اللہ جو صحابہ کرام شہر میں اپنے گھر میں ہوتے ہوں گے تجارت کر یہ فوجی حضرات جو قدم قدم پر خوف و دہشت کے ماحول سے گزرتے ہیں صحابہ فوجی فاروق اعظم ہے جس سے میں عرض کرتا ہوں مسجدوں کے اندر باقاعدہ جانمازیں بچھوانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدرسے کے اندر مدرسے میں سب سے پہلی مرتبہ حافظے کا اہتمام کرانے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہماری مسجد کے امام کو تنخواہ مل رہی ہے سب سے پہلی مرتبہ بیت المال سے تنخواہ جاری کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم ہماری مسجد کا مؤذن ایک دن میں 5 وقت کی اذان دے رہا ہے ہماری مؤذن ہمارے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي